الرحمن الرحیم۔ آج دو تین چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ نمبر ایک، جمعے کی فضیلت۔ جمعے کی فضیلت یہ ہے کہ جو انسان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سی کتابوں میں یہ بات آتی ہے، جو انسان ایک جمعے کو اس کے مکمل افادات کے ساتھ، مکمل قواعد و ضوابط کے ساتھ، یعنی غسل کرے، خوشبو لگائے، اچھے کپڑے پہن کر وقت سے وہاں پہ پہنچ جائے، جو شخص اس انداز سے جمعے کو ادا کرتا ہے، پھر اس سے آگے والا جمعہ جو آتا ہے اس کو بھی اسی پوزیشن کے ساتھ، اسی شرائط کے ساتھ غسل کرے، خوشبو لگائے، اچھے کپڑے پہنے اور وقت سے اس کو جا کر ادا کرے۔ تو روایات میں آتا ہے اس پورے ہفتے کے درمیان، دن اور رات میں، چاہے اس کے جتنے بھی کثیر گناہ اس سے ہوئے ہوں گے، رب کائنات ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جمعے کی پابندی جو ہے انسان کے لیے جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ جو بھی انسان گناہ کرے گا ہفتے کے دوران، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ جو شخص جمعے کے دن فوت ہو جائے گا اس کو شہادت کا درجہ دیا جاتا ہے، وہ شہید ہوگا۔ یہ دو باتیں جمعے کے بارے میں نے گزارش کی ہیں۔ جمعہ ادا کرو، شہادت کا رتبہ بھی حاصل ہو جائے گا اور تمام گناہوں کا کفارہ بھی، آپ کو تمام گناہ آپ کے معاف بھی ہو جائیں گے۔ اللہ جل شانہ کی جو تسبیحات ہیں، دوسری بات یہ بتا رہا ہوں، وہ تین قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک تسبیح جو ہے اس کی تخلیق، اس کی جو تخلیق، صفت تخلیق ہے، اس میں سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض المالک القدوس المالک القدوس العزیز الحکیم۔ تمام تعریفیں جو ہیں، تمام کائنات جو ہے، چاہے آسمانوں کی ہے، چاہے زمینوں کی ہے، وہ اللہ رب العزت کی تسبیحات کو بیان کرتی ہے۔ کیسا مالک ہے؟ وہ ایسا مالک ہے جو انتہائی پاک ہے، وہ ایسا مالک ہے جو غالب ہے، ایسا مالک ہے جو بڑی عظیم حکمت والا ہے۔ ایک تسبیح جو اس کی خلقت کو، یعنی اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اس کا اس میں سے اظہار ہوتا ہے۔ اور ایک تسبیح ایسی ہوتی ہے جس سے اس کی معرفت ظاہر ہوتی ہے، عرفان حاصل ہوتا ہے، اس کا عرفان حاصل ہوتا ہے۔ اور انسان کا اپنا جسم جو ہے، اس تخلیق جو ہے، اس کی پہچان جو ہے اللہ کی پہچان ہے۔ یعنی بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھ کر انسان اس کو پہچان جاتا، اس کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے اس کو۔ یعنی آسمان کو دیکھو تو اللہ تعالیٰ کی ذات سامنے آتی کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا عظیم وجود ہے، خالق ہے، کائنات ہے۔ دوسری تسبیح، اور دوسری بات زمین کو دیکھو کتنی وسیع، بڑی وسیع ہے۔ اس کا اللہ تعالیٰ کی صرف تخلیقی جو ہے اس کا عرفان آ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا، کہ وہ ایک ہی ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے، اس کی اس قدرت کے اندر کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، اس کی وحدانیت کا اس سے عرفان حاصل ہوتا ہے۔ اور تیسری تسبیح جو ہے رب کائنات کی، وہ کون سی تسبیح ہے؟ وہ تسبیح ضروری ہے۔ تسبیح ضروری کیا ہوتی ہے؟ کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ تسبیح کا وجدان جاری کرتا ہے۔ جیسے پتھر ہیں، اب پتھر جو ہیں اللہ تعالیٰ کو تسبیح، یسبح للہ ما فی السماوات، پتھر بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیحات بیان کرتے ہیں۔ کائنات کے درخت، شجر، حجر، ہر چیز جو ہے رب کائنات کی تسبیحات بیان کرتی ہیں۔ یہ تسبیح ضروری ہے۔ تو ایمان والو، اللہ رب العزت کا جو محبوب ہے، اس کی یہ کتاب ہے، اس نے کتنی کتنی عظیم باتیں انسانوں کے فائدے کے لیے اس کے اندر اللہ تعالیٰ رکھ دی ہیں۔ دیکھو نا، حدیث پاک میں آتا ہے، سبحان اللہ جو ہے نا، سبحان اللہ اگر انسان پڑھتا ہے نا تو ایک درخت جنت کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو لگا دیتا ہے۔ وہ کتنا بڑا درخت ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے سے جگتا ہے۔ وہ ایسا درخت ہے جس کی شاخیں جو ہیں مشرق، مغرب، شمال، جنوب پوری کائنات پر پھیل جاتی ہیں، اور اس کے ہر پتے سے اس انسان کے لیے استغفار، بخشش کا تقاضا ہوتا ہے۔ خدایا
इसने तेरी सना की है, इसके तमाम ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, उसका हर पत्ता हर डाल उसके लिए इल्तिजा करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने फरमाया जो अल्हम्दुलिल्लाह है ना, वो जो करेगा सुभानअल्लाह आधा मीज़ान, अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा आधा मीज़ान, यानी सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मिलकर एक रिवायत में आता है ये पूरा मीज़ान इंसान का भर जाएगा क्या वाले नेकियों से। और अल्लाह अकबर जो है ये इतनी बड़ी नेकी है कि ज़मीनों आसमान के दरमियान जितना भी ख़जाना होगा पूरी कायनात इससे ज़्यादा इसकी नेकियां हैं। इस जहाँ सुना ये पढ़ा करो सुभान अल्लाह और हमदही सुभान अल्लाह अज़ीम। जो ये शख्स पढ़ा करेगा हमारा कलमा तान शकीला तान फिल मीज़ान और खलीफा तान अलल लिसान। ज़बान बड़े हल्के कलमे हैं लेकिन मीज़ान के अंदर बहुत बड़े भारी कलमे हैं। तो ये अल्लाह ताला की तस्बीहात का बयान है। अल्लाह के महबूब की क्या शान है, सलात व सलाम का क्या मकाम है, मर्तबा है। अल्लाह अकबर। किताबों वालों ने लिखा है कि एक मर्तबा जो है शेख जो हैं अबुल हसन, ये एक जगह हाजिर हुए, वहाँ पे अबू अली मौजूद थे, उनके वालिद जो बीमार थे। अब वहाँ पे जब पहुँचे उनके घर में तो शेख कहते हैं कि मैंने उनके खाने का एहतमाम किया। तो क्या बात है, जब खाने का एहतमाम किया, मैंने उनके खाने का एहतमाम किया तो क्या सामने आया, मुझे जो कहते हैं शेख अबुल कासिम मुझे कहते हैं कि ऐसे करो कि ये अबू अली जो है ना, इनकी ज़बान बड़ी तासीर है, इनसे कहो कि अपने वालिद है ना, उनके वालिद बीमार से उनको ज़ुकाम का लायका था, बड़े शदीद बीमार थे, इनसे दम करवा लो, अल्लाह ताला तुम्हें शफा इनायत फरमा देगा इनको। तो अबू अली को कहते हैं हजूर मेरे वालिद को दम करो, को बड़ा ज़ुकाम है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पढ़ा सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह वाला आलिक व साबिक या हबीब अल्लाह। उन पे हथेली पे फूंक मारा तो वो कहते हैं कि उससे कस्तूरी की खुशबू सामने आती है। वो कस्तूरी की जो खुशबू ऐसी फैंकी, ऐसी उसकी महक पैदा हुई, उसका जितना ज़ुकाम था उसके नथने खोल कर 60 साल का ज़ुकाम जाता रहा। अगर ज़ुकाम की बीमारी हो, इसी लाइलाज बीमारी हो, तो सलातो सलाम पढ़ो, रब्बे कान इसके सदके तुम्हारे ज़ुकाम की बीमारी को दूर फरमा देगा। इस वीडियो को लाइक भी करो, फॉलो भी करो, सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करो।